کون ہے جسے پریشان حال پکارے اور مصیبت زدہ فریاد کرے؟ کائنات اس کی طرف جھکے، ساری مخلوق جس سے مانگے، زبانوں پر اس کا ذکر ہو، دلوں میں وہ گھر کرے۔ وہ اللہ اور صرف اللہ ہے۔ ہم پر آپ سب پر یہ فرض ہے کہ آسانی و ترشی، سختی اور تنگی میں اسے پکاریں، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کا وسیلہ چاہیں، اس کی چوکھٹ پر سر جھکائیں، روئیں مانگیں اس کے ہو جائیں۔ اس وقت اس کی مدد آئے گی، نصرت کے دروازے کھلیں گے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار سنے؟ ڈوبتے کو بچائے، غائب کو لوٹائے، مبتلا کو نجات دے، مظلوم کی مدد کرے، گمراہ کو ہدایت دے، مریض کو شفا دے، مظلوم کو آسانی فراہم کرے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں۔ آپ خدا سے بات کریں، اس سے سرگوشی کریں، اس سے دعا کریں، اسے پکاریں، اس سے امید کریں۔ اسے آپ پا جائیں تو ہر چیز کو پا جائیں گے۔ اس پر ایمان میں کمزوری آئے تو سمجھو کہ ہر چیز کھو گئی۔ رب سے دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور وہ عظیم اطاعت ہے جو مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ اچھی دعا کر سکتا ہے وہ نہ غمگین ہوگا نہ پریشان، کیونکہ خدا کی رسی کے علاوہ سب رسیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے دروازے کے علاوہ تمام دروازے بند ہیں۔ وہ قریب ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اور جب مصیبت زدہ اسے پکارتا ہے تو وہ سنتا ہے۔ جو مالک واحد قوی اور غنی ہے، جو لوگ محتاج، کمزور اور ناتواں ہیں، حکم ہے کہ وہ اس سے دعا کریں۔ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ میرے پیارے، جب تمہیں کوئی آفت پیش آئے، مصیبتوں سے سامنا ہو تو اس کا نام لو، اسے یاد کرو، اس سے مدد و نصرت مانگو۔ اس کی تقدیس کے لیے پیشانی زمین پر رکھو، ناک رگڑو تاکہ تمہیں حریت حقیقی یعنی اس کی عبودیت حاصل ہو جائے۔ ہاتھ بڑھاؤ، ہتھیلیاں پھیلاؤ، زبان کھولو اور خوب خوب مانگو۔ اس کے در سے چمٹ جاؤ، اس کے لطف و کرم کے طالب بن جاؤ، اس کے نام کا ورد کرو، اس سے حسن ظن رکھو، اس کے لیے یکسو ہو جاؤ، سب سے کٹ کر اس سے جڑو تاکہ کامیاب و کامران ہو جاؤ۔